السلام علیکم پاکستانیوں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ پاکستانیوں، اگر آپ کو یاد ہو تو اپریل میں عمران خان کی گورنمنٹ عدم اعتماد کی بنا پر گرا دی گئی کہ عمران خان کے خلاف ایک عدم اعتماد آ گئی اور عمران خان کی گورنمنٹ گرا دی گئی۔ یہ اتنی سادہ سی بات نہیں ہے، یہ تو آج کل سب پاکستانیوں کو تقریباً خود بھی معلوم پڑ چکا ہے کہ یہ کہانی کیا تھی۔ لیکن پاکستانیوں، اگر یہ دیکھا جائے تو جس طرح سندھ ہاؤس میں انہوں نے لوٹے کٹے کر لیے اور جس طرح ایک ایک کر کے سارے عمران خان کو چھوڑتے رہے، اور لاسٹ میں حالت یہ تھی کہ عمران خان کے اپنے لوگ بھی جا رہے تھے، تو ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ 3.5 سال تک عمران خان کے خلاف یہ ساری پارٹیاں اکٹھی ہو کے کچھ بھی نہ کر سکی۔ انہوں نے 3 لانگ مارچ ایک پارٹی نے کیے، 2 لانگ مارچ دوسری پارٹی نے کیے، اور اسی طرح پیپلز پارٹی نے تو کئی احتجاج ریلیاں نکالی، لیکن کچھ نہ ہوا، کیونکہ یہ بات عمران خان کو بھی پتہ ہے کہ یہ سب مل کے میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور یہ ان کو بھی پتہ ہے، آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان، ان کو بھی یہ 100% پتہ تھا کہ ہم کچھ بھی اس کا بگاڑ نہیں سکتے، کیونکہ عوام میں تو یہ مقبول تھے نہیں، پہلے دن سے یہ مقبول نہیں تھے، کیونکہ یہ تو سارے چور تھے اور سب کو پتہ تھا کہ یہ چور ہے، اور یہ 35 سال تک پاکستان کو لوٹتے رہے۔ تو اچانک ایسا کیا ہوا کہ سارے ایک ایک کر کے جاتے رہے، اور پھر ایک عدم اعتماد کے نام پر ایک ڈرامہ رچایا گیا؟ تو یہ پاکستانیوں یہ رجیم چینج تھی۔ اگر اس کی تفصیل میں بتاؤں تو وہ پھر الگ بات ہوگی، اس کی تفصیل عمران خان سے ملاقات کر کے آنے والے صحافی کی زبانی آپ خود سن لیں، اور آپ خود دیکھ لیں کہ یہ کہانی تھی کیا اور یہ کس طرح ہوا سب کچھ۔ لیکن اب وہ کیونکہ اقتدار سے باہر ہیں تو فواد چودھری صاحب ایک برج بنے، اور میں آج عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے بنی گالا گیا، اور ان کے ساتھ بڑی دیر تک ہم ملاقات جاری رہی ہماری۔ اس میں عمران خان صاحب نے بے شمار انکشافات کیے، اس میں سے کچھ ایسے انکشافات ہیں جو میں ظاہر کیمرے پہ آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے خود یہ فرمایا تھا کہ آف دا ریکارڈ ہے، اسے ریکارڈ پہ نہیں لے کر آنا۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ مثلا پہلی جو زبردست چیز تھی جو میں نے ان سے پوچھی، میں نے کہا کہ آپ کے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہوتے تھے، یہ تعلقات خراب کیسے ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو افغانستان کی وجہ سے یہ ایشو بنا کہ جب افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت ختم ہوئی اور طالبان حکومت وہاں پہ بننے لگی، تو اس وقت میرے تعلقات خراب ہونے شروع ہو گئے اسٹیبلشمنٹ سے، کیونکہ میرا خیال یہ تھا کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی ایسی انٹرونشن ہم نے کر دی جس سے انٹرنیشنل پرابلم ہو گیا یا پہ وہاں پہ خانہ جنگی ہو گئی، تو ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور شاید پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ جائیں۔ لیکن دوسری طرف سے ایسی بات نہیں تھی، دوسری طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم افغانستان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں اس کے اندر اپنی بنیادیں مضبوط رکھنی چاہیے، اور یہاں سے پھر اختلاف ہوئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے تسلیم کیا کہ جنرل فیض حمید صاحب کی وجہ سے بھی اختلاف بنا، کہ آرمی کے اندر سے شاید یہ احساس پیدا ہوا کہ شاید میں جنرل فیض حمید صاحب کو اگلا آرمی چیف بنانا چاہتا ہوں، جبکہ یہ بات 100% غلط تھی۔ میں نے کسی قسم کا نہ میرے دماغ میں خیال آیا تھا، نہ ہی میں نے یہ سوچا تھا، اور نہ ہی میں یہ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ 1.5 سال پہلے میں یہ فیصلہ کیسے کر سکتا تھا؟ تو یہ ایک محض افواہ تھی جس کو بہت سے انہوں نے تسلیم کیا کہ شاید میرے دوستوں نے اس کے اندر بہت ڈرٹی رول ادا کیا، جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جب عدم اعتماد ہوئی تو اس وقت بھی بہت سی چیزیں سامنے آئی، اور پھر میں نے جا کے ملاقات کی اور میں نے نیوٹرل سے کہا کہ آپ میاں شہباز شریف صاحب کو ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر آپ کیسز دیکھیں، اور پھر یہ باقی لوگ زرداری صاحب دیکھیں، اور ان سب کو دیکھیں۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی تسلیم کیا کہ آصف علی زرداری صاحب کے خلاف وہ کارروائی کرنا چاہتے تھے، لیکن جب بھی وہ کارروائی کرنا چاہتے تھے انہیں روک دیا جاتا تھا، اور کوئی کیس بھی کسی طریقے سے منطقی نتیجے تک نہیں پہنچنے دیا جاتا تھا، جس کا انہوں نے کہا کہ یہ میرے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے۔ ایک اور بڑی دلچسپ بات انہوں نے کی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ سسٹم جو ہمارا ہے اس کے اندر ایک خرابی ہے کہ بدنامی جو وہ پرائم منسٹر برداشت کرتا ہے اور اختیارات کوئی اور انجوائے کرتا ہے، تو جب تک یہ سسٹم اس طرح چلتا رہے گا پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا، اور ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم جس شخص کو بدنامی کے لیے رکھتے ہیں اختیارات بھی اسے دیں، تاکہ وہ اختیارات کو استعمال کرے، اگر وہ غلط ہوں تو سزا بھی اسے بھگتے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بڑا عجیب سا سسٹم ہے کہ سزا کوئی بھگتا ہے، اختیارات کو کوئی اور انجوائے کرتا ہے، اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ کنفیوژن انہوں نے کہا پھیلتا ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا واقعی یہ ٹیلی فونز آتے تھے؟ انہوں نے کہا جی آخری دور میں تو بہت زیادہ فونز آتے تھے، اتنے زیادہ فونز آتے تھے
کہ ہمارے اپنے لوگ بہت پریشان تھے، بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے ارکان جو ٹوٹ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس چلے گئے تھے 22 ارکان، ان میں سے آدھے تو ہمیں یہ بتاتے تھے کہ ہم فون کی وجہ سے گئے ہیں، بلکہ وہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ اگر آپ ہمیں واپس لینا چاہتے ہیں تو ہمیں فون کروا دیں کسی طرح سے، ہم واپس آ جائیں گے پارٹی کے اندر۔ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ خالد مقبول صاحب جو MKM کے سربراہ ہیں اس وقت MKM پاکستان کے، خالد مقبول صاحب جو انہوں نے بھی کہا کہ جب ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں تو آپ ہمیں فون کروا دیں، کیونکہ ہم اتنا پریشر برداشت نہیں کر سکتے۔ اور ایک جو بڑی دلچسپ بات جو عمران خان صاحب نے بتائی وہ بہت ہی دلچسپ ہے، اس میں انہوں نے اپنے ایک ساتھی کا ذکر کیا جن کے بعد انہوں نے کہا کہ جیسے وہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ کانپیں ٹانک رہی ہیں، تو ان کی کانپیں ٹانگ رہی تھی اور اس کی وجہ سے زیادہ پرابلم ہوا، اور اگر وہ ان کی کانپیں نہ ٹانگتی تو 9 اپریل کی رات ہم اس کرائسس کا شکار نہ ہوتے اور ہم اس بحث کو 4 دن تک پھیلا کے آگے لے جاتے۔ اب وہ کون صاحب ہیں جن کی کانپیں ٹانگ گئی اور جس کا ذکر عمران خان صاحب نے کیا، وہ میں اس ویڈیو کے اگلے حصے میں کروں گا، لیکن نوٹیفیکیشن آپ کو آتا رہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ 9 اپریل کی رات کسی قسم کا کوئی ایسا خوفناک واقعہ نہیں ہوا تھا، نہ کوئی ہیلی کاپٹر آیا تھا، نہ ہی مجھے ملٹری کی طرف سے پریشرائز کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا جی یہ میں نے تو صرف سمپل یہ کیا تھا کہ جو مراسلہ تھا اس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کے لیے میں نے کیبنٹ کا اجلاس بلوایا، اور میرا خیال یہ تھا کہ اگر ہماری گورنمنٹ ختم ہو گئی تو اسے ڈی کلاسیفائی نہیں کیا جائے گا، یا اگر میں نے یہ انفارمیشن لیک کر دی، اس مراسلے کو لیک کر دیا تو میرے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ تو کیبنٹ سے میں نے اپروول لے لی، جب کیبنٹ سے اپروول لی اس کے بعد سارے معاملات ٹھیک چل رہے تھے، اور میں نے اسپیکر صاحب سے اور ڈپٹی اسپیکر سے کہا تھا کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر ہے تو آج کارروائی شروع کریں اور اسے 4 دن تک آگے چلاتے جائیں اس بحث کو، اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر عدم اعتماد کی ووٹنگ ہوتی ہے تو ہونے دیں۔ کہنے لگا لیکن اسی دوران جب میں اندر آیا اور میڈیا سے ملاقات کرنے کے بعد میں جب اندر آیا تو وہاں پہ اسد کیسر صاحب جو اسپیکر قومی اسمبلی تھے، میں نے انہیں دیکھا تو ان کا رنگ پیلا ہوا تھا اور ان کی کانپیں ٹانگ رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ فوری طور پہ آپ یا الگ ہو جائیں یا پھر آپ جا کے ووٹنگ کروائیں، نہیں تو آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں نے انہیں کہا کہ بھائی کچھ نہیں ہوتا، آپ ڈٹو، رکو اور کھڑے ہو اپنی ٹانگوں پہ، لیکن انہوں نے معذرت کر لی اور ان کی کانپیں ٹانگ رہی تھی اس وقت، اور وہ ان کا بار بار بلکہ ذکر کیا کہ اگر وہ اس وقت اسد کیسر صاحب کی کانپیں نہ ٹانگتی تو شاید صورتحال بالکل مختلف ہوتی اور الٹیمیٹلی پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچے۔ میرا خیال ہے انہوں نے کہا کہ صرف ان تک نہیں بلکہ ہمارے بے شمار ساتھیوں تک اس وقت ٹیلی فون چلا گیا تھا، اور فون کی وجہ سے پھر سب لوگ کھڑے نہیں ہو سکے اور اس وجہ سے اتنی بڑی تبدیلی آ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وے آؤٹ کیا ہے اس سارے کرائسس سے نکلنے کا، کوئی نہ کوئی راستہ تو آپ کے ذہن میں ہوگا، تو اس پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ الیکشن کروا دیں، فیئر اینڈ فری الیکشن کروائیں، جس کی گورنمنٹ بنتی ہے اسے بنانے دیں اور اس کے بعد اس کو ملک چلانے دیں۔ اگر آپ فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں کروائیں گے تو یہ کرائسس کسی طرح سمیٹا نہیں جا سکے گا۔ یہاں پر انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو پاکستان بہت جلد ڈیفالٹ کر دے گا، اور اگر یہ ملک ڈیفالٹ کر گیا تو آپ پھر اس ملک کو واپس نہیں لا سکیں گے، لہٰذا ضروری یہ ہے کہ آپ فیئر اینڈ فری الیکشن کروائیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ پاکستان کی موجودہ صورتحال کو کتنی دیر دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ مجھے تو سوٹ کرتا ہے، دیکھیں میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، میرے کو سٹیکس نہیں ہیں، میں مزے سے پارٹی چلا رہا ہوں، جلسے کر رہا ہوں، جلوس نکال رہا ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ اگر یہ صورتحال اسی طرح جاری رہتی ہے تو الٹیمیٹلی اس گورنمنٹ اور نیوٹرل کے درمیانی پرابلمس آئیں گے، عوام اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس سے ان دونوں کو نقصان ہوگا، لیکن میں پاکستان کا نقصان نہیں برداشت کرنا چاہتا، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس صورتحال کی خرابی سے پہلے پاکستان کو دوبارہ ٹریک پر واپس لے جایا جائے۔ اگر یہ ٹریک پہ نہیں آتا تو پھر واقعی بہت بڑا خوفناک کرائسس ہے اور اس کرائسس سے پھر پاکستان کو نہیں نکالا جا سکتا۔ اس میں بے شمار چیزیں اور بڑی دلچسپی جو میرے لیے بھی آئی اوپننگ تھی، میں کہہ رہا ہوں، لیکن ظاہر آف دا ریکارڈ تھی گفتگو، میں وہ ذکر نہیں کر سکتا۔ لیکن تو پاکستانیوں آپ نے سن لیا کہ یہ کس طرح ہوا تھا، کیا کہانی ہوئی تھی، اور بہت افسوس کی بات ہے کہ نہ یہ ایک جمہوری عمل تھا اور نہ یہ ایک عدم اعتماد تھا، یہ ایک سازش تھی جس پر مکمل عمل کیا گیا۔ اور آپ پاکستان کی ان بیروپیہ جماعتوں کو دیکھ لیں جو خود کو بڑے جمہوری جماعت کہلاتے، جن کی صبح شام گردنیں کرپشن کے اندر ڈوبی ہوئی ہوتی ہے، اور جس کے نام پہ، جس کی زبان پہ جمہوریت ہوتا ہے اور ہاتھوں اور دل میں کرپشن ہوتی ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس طرح کے پٹو بنے ہوئے، اور آپ ان کی سوچ سے اندازہ لگائیں کہ عوام کو کس طرح بیوقوف بناتے ہیں کہ احتجاج ریلیوں میں اور تقاریر میں یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا ہمیشہ یہ نشانہ بناتے رہے 3.5 سال تک، اور آخر میں یہ خود کس کی گود میں جا کے بیٹھ گئے۔ تو پاکستانیوں اگر آپ خود اس باتوں سے اندازہ لگا لیں، خود غور کر لیں کہ اس میں نقصان کس کا ہوا۔ عمران خان کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اس کے نہ بیٹے سیاست میں آنے ہیں، نہ اس کی جائیدادیں اس نے بنانی ہے، نہ اس نے کوئی فیکٹری 3.5 سال میں لگائی۔
اس کا سراسر نقصان ہوا عوام کو عدم اعتماد کے نام پہ چور مسلط کر دیے گئے، اور چوروں نے آنے کے ساتھ 3 دفعہ دبا کے پیٹرول ڈیزل بڑھا دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ خطرناک قسم کے ٹیکسز لگا لیے، اور آگے ابھی آپ نے مزید برداشت کرنا ہے۔ عمران خان تو بنی گانا بیٹھا ہے، اپنا خرچہ وہ برداشت کر لے گا، لیکن عوام یہ برداشت نہیں کر سکے گی۔ تو پاکستانیوں، سب کچھ آپ کے سامنے ہے، آپ نے خود ایک صحافی کی زبانی سن لی۔ اگر ہم بتاتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ ایک صحافی کی ملاقات ہوئی اور اس کی زبانی آپ نے خود سن لی۔ باقی پاکستان پہ اللہ رحم فرمائے، اور اللہ ان کے دلوں کو بھی بدل دے، تاکہ پاکستان پھر سے زبردست ٹریک پہ آ جائے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بھی دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔